جیوے پاکستان آج آپ سے گفتگو ہوگی کہ صحافیوں کو اغوا کیوں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اس خطے میں لا لیسنس یہ ایک عام سی بات ہے۔ رول آف لا انگریزوں کے آنے سے پہلے یہاں پہ کبھی بھی نہیں رہا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس خطے کی تاثیر ہے، روایت یہ ہے کہ یہاں پہ کبھی بھی کانسٹیٹیوشن نہیں رہا، یہاں پہ کبھی بھی قانون کا نفاذ نہیں ہوا۔ تو انگریزوں نے سب سے پہلی دفعہ یہاں پہ قانون کو نافذ کیا، لہٰذا یہاں پہ ایک روایت و تاثیر ابھی تک موجود ہے، اور یہ میرے خیال آنے والے 100 سال تک چلتی رہے گی کہ قانون کی پابندی کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے، کسی اصول کی پابندی کو کمزوری سمجھا جاتا ہے، قانون کے احترام کو بہت بری بات سمجھی جاتی ہے۔ اور اس کی مثال باقی تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، جو تھانوں میں، دفتروں میں، ہر جگہ پہ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں جو یہاں پہ لاہور میں وارڈن ہے پولیس، تو کئی دفعہ ایسی رپورٹس ہم نے دیکھیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں، عدلیہ کے لوگ ہیں، حکومت کے لوگ ہیں، اعلیٰ پولیس آفیسر ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جب ان کی گاڑی آئے تو اشارے بند نہیں ہونے چاہیے، اشارے نیوٹرل کر دیں اور اس گاڑی کو وہ آگے جائے گی گاڑی اور وہ رکے گی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اس قانونیت کو لا قانونیت ڈکلیئر کرتے ہوئے کئی وارڈنز کو معطل کیا گیا اور ان کی پیشیاں ان کو رکنی پڑی۔ ایک پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، جب جو چیف جسٹس افتخار چودھری کے بیٹے کو جو کانسٹیٹیوشن ایوینیو اسلام آباد میں جرمانہ کرنے پہ، ان کا چلان کاٹنے کے اوپر ان کو معطل کیا گیا تھا اور کافی اس کو پریشان ہونا پڑا تھا۔ تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ وہ اس چیز کو انسلٹ سمجھتے ہیں کہ قانون ہمارے لیے نہیں ہے، قانون جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے ہے، جو اسپیشل لوگ ہیں، قانون کی حکمرانی ان کے لیے نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ تو لا لیسنس جو ہے وہ جتنی اختیار کی جاتی ہے تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا۔ اور ایون جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ صحافیوں کو اغوا کیوں کیا جاتا ہے، تو جب آپ یہ دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جو صحافی برادری میں بھی اسی مزاج کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ میں جو بھی بات کر لوں، جس کے مرضی خلاف بول لوں، مجھے قانون اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا۔ تو یہ وہی مزاج ہے ایکچولی اس لینڈ کا کہ جو آنے والے 100 سال تک یہ اس کو درست نہیں کیا جائے۔ یہ میں اس لیے 100 سال اس لیے ایسے کہتا ہوں کہ ابھی ہم نے اس چیز کو سٹارٹ ہی نہیں کیا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ آپ نے بھوکا رہنا ہے، آپ نے سزا کاٹ لینی ہے، لیکن قانون کا احترام کرنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ اب دیکھ لیں کہ پورے معاشرے میں پیرنٹس اپنے بچوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے افسر بننا ہے، آپ نے پیسہ کمانا ہے، گاڑیاں ہونی چاہیے، بنگلے ہونے چاہیے۔ تو یہی ان کی تربیت ہوتی ہے۔ کبھی کسی پیرنٹس نے یہ تربیت نہیں دی کہ آپ نے اصول کی زندگی بسر کرنی ہے، اور اصول کی خاطر آپ کو جیل جانا پڑے، آپ کو مرنا پڑے، سر دینا پڑے، تو آپ نے اس سے جو ہے وہ باز نہیں آنا۔ آپ نے جرت اور ہمت، استقلال کا مظاہرہ کریں، انٹیگریٹی کے ساتھ جینا ہے، سر اٹھا کے جینا ہے۔ سر کٹ تو سکتا ہے، سر جھک نہیں سکتا۔
لیکن ایسی کوئی تربیت نہیں دی جاتی، اور اگر اس طرح کی تربیت دی جاتی تو اس کو احمق سمجھا جاتا ہے اور اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی اور اس زمین کی تاثیر ہے جس کو لے کے ہم چل رہے ہیں، اور ہم افسر بھی اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو ڈنڈے مارتا ہو، جو روک جاڑتا ہو، حالانکہ آفیسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرے۔ اگر لوگوں کے مسائل کو حل، وہ پبلک سروینٹ ہے، مسائل کو حل کرے گا تو وہ افسر ہے۔ میں نے ایک اپنے کالم میں لکھا تھا کہ جو افسر کی یہ تعریف ہے کہ جو سائل کے کام کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ اس کا کام ہونا چاہیے، وہ اس نکات کو ڈھونڈے کہ اس کا کام کیسے ہو سکتا ہے، اس کو افسر کہتے ہیں۔ اور جو کام کو جو کام میں رکاوٹیں پیدا کرے کہ کون سی اس میں کوئی چیز نکالوں کہ جس میں سے یہ کام نہ ہو، تو اس کو ہم کلیریکل مائنڈ کہتے ہیں، کلرک مائنڈ کہتے ہیں، یعنی اس کو ہم ڈیروگیٹری میں استعمال کرتے ہیں، اس کے اوریجنل کیریکٹر میں نہیں استعمال کرتے۔ اور اس کی تعریف میں اگلی بات یہ کرتا ہوں کہ جب کوئی کلرک اپنے سائل، اپنے ہم وطن کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس میں دیکھتا ہے کہ کون سا قانونی رستہ ہے کہ جس سے اس کا کام ہو سکتا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، تو وہ کلرک نہیں، وہ افسر ہوتا ہے۔ وہ پی این بھی ہو تو وہ افسر ہوتا ہے۔ اور وہ افسر جو لوگوں کے کام نہیں کرتا، جو لوگوں کے کام میں اس طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، اس کی انٹینشن ہے کہ کام نہ کیا جائے، وہ افسر نہیں، وہ پی این ہوتا ہے۔ اور وہ پی این جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے وہ افسر ہوتا ہے، کیونکہ جو نیشن کے کام کرتا ہے، جو مظلوم کی داد رسی کرتا ہے، جو کسی کے آنسو پوچھتا ہے، جو کسی کے دکھ درد میں اس کے کام آتا ہے، اصل میں انسان وہ ہے، اصل میں افسر وہ ہے، اصل میں حکمران وہ ہے، میرے خیال کے مطابق۔ تو اس خطے کی تاثیر میں یہ جو ہے کہ جس طرح انگریز جو باہر لوگوں کو بٹھا دیتے تھے، تو آج بھی اسی طرح چوکیدار چپڑاسیوں کو باہر بٹھا دیا جاتا ہے کہ کس نے اندر آنا ہے، کس نے اندر نہیں آنا، یہ چوائس ہے آفیسر کی۔ حالانکہ جب فرنگی چلا گیا تھا تو اس کے بعد ہمیں دفتر کھول دینے چاہیے تھے تمام افسران کو، اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ صدیوں کی غلامی کے مارے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ان کو آئیں اور وہ اپنے کام کروا کے جائیں۔ وہ عموماً یہ کہا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے آفیسرس کو کہ عام لوگوں میں گھلے میں لینا، یہ اپنے کام کروائیں گے، بھی کام ہی کروائیں گے نا، تو آپ کام کرنے کے لیے افسر بنے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ کا صرف یہ ہونا چاہیے کہ غیر قانونی طور پہ کام نہیں ہونا چاہیے، قانون کے مطابق جو کام ہونے چاہیے۔ تو آپ کا آفیسرس کا لیزون ہونا چاہیے، مسلسل ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہونا چاہیے، ان کے دفتر اوپن ہونے چاہیے عام لوگوں کے لیے، تاکہ یہ جو صدیوں سے دکھوں کی ماری ہوئی قوم ہے، یہ لوگ سہولت اپنے حکمرانوں، اپنے افسروں، اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں ذلیل نہ ہوں، بلکہ ان کے ہاتھوں سے عزت حاصل کریں، اپنے کام کریں۔ تو بہرحال ابھی جو میں نے کہا کہ ابھی ہم اپنے بچوں کو چونکہ تعلیم ہی نہیں دے رہے اس بات کی، تو اس لحاظ سے یہ 100 سال جو ہے وہ 35 سال ہر نیشن نے 40 سال رول کرنا ہوتا ہے آفس میں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر 3 نسلیں آنے والی، ابھی سٹارٹ نہیں کیا تو آگے آنے والی نسل وہ بھی نہیں کرے گی، اس سے اگلی بھی نہیں کرے گی، تو یہ اسی طرح اسٹیٹس کو اور ٹریڈیشنل اسٹائل میں ہم چلتے رہیں گے۔ تو یہاں پہ یہ پرابلم ہے کہ خواہ کسی بھی، یہ تو ہم نے بات کی ہے نا حکمرانوں کی، افسروں کی، جو یہاں پہ مقتدر لوگ ہیں، صاحب اختیار لوگ ہیں، ارباب اقتدار ہیں، لیکن جو عام لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کا مزاج نہیں ہے قانون کی کو عزت دینا، اور وہ قانون کی پابندی کو بے عزتی سمجھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ آگے یہ جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو اس میں ایک بات کو خاص طور پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حکمران یا آفیسرس وہ ٹریفک میں اپنے آپ کو کلیئر رستہ مانگتے ہیں تو اس میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے اوپر حملہ نہ ہو جائے خدا نخواستہ، کیونکہ انہوں نے ججز ہوتے ہیں، انہوں نے کئی لوگوں کے خلاف فیصلے کیے ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، انہوں نے کسی لوگوں کے خلاف فیصلے کیے ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے مائنڈ کے ہوتے ہیں کہ جو ہر حال میں اس چیز کو وہ ایشو بنا لیتے ہیں کہ ہمیں ہمارا غلط کام بھی کیوں نہیں ہوا۔
تو उस लिहाज से सिक्योरिटी पर्पस के लिहाज से वो इस चीज़ को करते हैं कि उनको अगर वो किसी इशारे पे रुकेंगे तो उनके लिए ये डेंजरस हो सकता है। ठीक, इस चीज़ को माना जा सकता है, लेकिन ये भी सारे लोग मानने के लिए तैयार हैं कि उमूमन ये रवैया प्रोटोकॉल का मुतकाज़ी होता है। लोगों की जो हमारी तासीर है लैंड की, वो कहते हैं मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए, और वो ऑफिसर्स के लेवल में, वो आम लोगों के लिहाज से भी आप देखें अमूमन शादियों के ऊपर वो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो कहती जी हमने नहीं तुझे सानू पूछा भी नहीं सी, असीं तुहाडे कोल गए सानू तो तुसीं जिहड़ा है सही तरीके नाल बुलाया भी नहीं सी। तो वो ये एक रवैया आम लेवल से टॉप लेवल के ऊपर इसी तरह ही चलता है। तो इस लिहाज से हमें एक तो ये है कि इससे नतीजा ये निकालना चाहिए कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, हुक्मरान हैं, उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि उनमें मेरा ख्याल है कोई 90% वो लोग हैं कि जो अगर अपने दादा परदादा को देखें तो वो कोई बहुत बड़े लोग नहीं थे, और अ, उनको यहाँ पे मेहनत की, उन्होंने जैसे भी है उन्होंने इज़्ज़त हासिल की। तो उनको चाहिए कि वो ये पंजाब का खान याद रखें कि भुखे दी धी रज्जी ते खे उड़ावन लगी। तो वो जितनी लोगों को इज़्ज़त देंगे, लोगों के काम करेंगे, उतनी ही अच्छी बात है। हाँ, वो किसी भी महकमे में ऑफिसर हैं, अगर वो फैसिलिटेटिव एटीट्यूड इख्तियार करेंगे, लोग उनकी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन अगर वो लोगों को ज़लील करेंगे, लोगों को की तौहीन करेंगे, कानून की तौहीन करेंगे, तो डेफ़िनेटली उनकी इज़्ज़त नहीं होगी। वो वक्ती तौर पे शायद अपने आप को मुतमिन कर सकें, लेकिन उनकी औलादों की भी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। वो कहेंगे कि ये फ़लाँ का बेटा है जिसने फ़लाँ काम किया। तो इस लिहाज से ये एक ज़रूरी है कि हम अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में तब्दीली पैदा करें। उसके बाद ये आती है कि जो सहाफ़ी हैं, उनकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। तमाम एक तो पहली बात है कि तमाम सहाफ़ियों का काम बोलना है और लिखना है, और जो उन्होंने देखा है वो उन्होंने उसके बारे में बात भी करनी है और उन्हें लिखना भी है। अगर इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है तो ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि अगर किसी शख्स ने गलती देखी है, वर्ल्ड लिटरेरी शायर क्या करता है, एक अफसाना निगार क्या करता है, और ये क्या करते हैं, सारे वही कहते हैं। हिस्ट्री क्या है, वो तमाम उन बुराइयों को वही एक जो सहाफ़ी करता है, उसी के लिहाज से ये हिस्ट्री उसकी रिपोर्टिंग के ऊपर चलती है। और आने वाली पुलिस क्या करती है, वो भी रिपोर्टिंग करती है कि जहाँ पे कोई गलती होती है उसको, जो एंटी करप्शन वाले हैं वो क्या करते हैं, और जो नैब है वो क्या करता है, वो भी गलती के ऊपर जो है वो लाकानूनीत जो है उसको वो पॉइंट आउट करता है। तो सहाफ़ी भी वही काम करता है, सिर्फ फ़र्क ये है कि सहाफ़ी के पास ना तो कोई इख्तियार होता है, ना उसके पास कोई ग्रेड होता है, ना उसके पास कोई प्रोटेक्शन होती है। वो अपने तौर पे अपने शौक़ के साथ, अपने ज़ौक़ के साथ ये काम करता है, और वो उसी नेशन का हिस्सा है, वो पाकिस्तानी है, वो हमारा भाई है, और सारे जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली हमारी ही नस्लों ने इस पाकिस्तान में रहना है, और अगर हम इसको जहन्नुम बनाएंगे तो उसमें हमारी औलादें जलेंगी। तो इस लिहाज से कि खुशहाल पाकिस्तान की तरफ हम कैसे, पुरअमन पाकिस्तान की तरफ कैसे कदम रख सकते हैं कि जब जिसका जो काम है उसको करने दिया जाए। तो साफ़ियों का काम लिखना है और बोलना है, उसको बोलने दिया जाए। अब साफ़ियों की किस्म एक ये है कि सबसे पहले एक किस्म है कि जो इंटेग्रिटी रखते हैं और काबिलियत भी रखते हैं, और वो बोलते हैं। उनमें से दो तरह के लोग मज़ीद आगे होते हैं इस तरह की कैटेगरी में। एक वो लोग होते हैं जो मसलहत पसंद होते हैं, जिनको पता होता है लेकिन वो बात को या तो करते नहीं हैं, या उसको एक ऐसे तरीके से रखते हैं कि जिसकी वजह से किसी को दुख या तकलीफ़ ना पहुँचे। तो ऐसे ही जैसे गुरु नानक ने कहा था कि जिथे बोलन हारिए तिथे चंगी चो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्लंट होते हैं, दूसरी किस्म उनकी है जो ब्लंट होते हैं। वो कहते हैं कि खुदा ने मुझे काबिलियत भी दी है, अहलियत भी दी है, मैं किसी का गाना भी नहीं हूँ, इंटेग्रिटी भी है मुझ में, तो मैं क्यों ना बोलूँ? अगर मैं नहीं बोलूँगा तो फिर कौन बोलेगा? जब कौम के साथ ज़्यादती हो रही है, गरीब के साथ जुल्म हो रहा है, जब लाकानूनियत हो रही है, तो मैं क्यों ना बोलूँ? तो ये उसकी एक इंटेग्रिटी होती है। वो अपने अंदर जो है वो अगर नहीं बोलेगा तो वो मर जाएगा। उसके अंदर का जो एक उसके जो उसका हार्डवेयर बना हुआ है, वो उसको मजबूर करता है कि वो बोले।
اور ایسے لوگوں کو جو انٹیگریٹی کے لوگ ہیں، جو قابلیت رکھتے ہیں، ان کا بولنا قوم کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسری قسم کے وہ صحافی ہوتے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی سیاسی وابستگی ہوتی ہے۔ ویسے تو سب کی ہی سیاسی وابستگی ہوتی ہے، لیکن کچھ چیز لوگوں کی ڈکلیئرڈ ہو جاتی ہے۔ ان کو زیادہ عرصہ سیاستدانوں کے ساتھ، لوگوں کسی گروپ کے ساتھ وابستہ رہنے کی وجہ سے ان کی ڈکلیئرڈ وابستگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر جب ان کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی، وہ فیسیلیٹیو انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، وہ اپنے کام بھی کرواتے ہیں، دوستوں کے بھی کام کرواتے ہیں۔ لیکن جب مخالف کی حکومت آتی ہے تو وہ زیر عتاب ہوتے ہیں، اور ان کے لیے پھر سروائیو کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ دوسری قسم ہوتی ہے۔ اور اس میں تیسری وہ قسم ہوتی ہے لوگ جو پیسوں کے لیے صحافت کرتے ہیں، اس میں بزنس کے طور پہ جو چلاتے ہیں صحافت کو، وہ بھی لوگ شامل ہیں۔ اور جو باٹم لیول کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ پیسے لے کے جو ہے وہ خبروں کو چھاپتے ہیں، یا اس کو کسی کے لحاظ سے کسی کو اوپر لے جاتے ہیں، کسی کو نیچے لے آتے ہیں، تو وہ ایک تیسری قسم آتی ہے۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو حکمران کے خلاف بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی اپنی بھی بہت زیادہ لیپسز ہوتے ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک اور قسم ہوتی ہے کہ جو ان ساری قسموں سے بھی ایک بندہ ہو سکتا ہے، وہ انٹیگریٹی کا بھی ہو سکتا ہے بندہ، وہ کسی سیاسی وابستگی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کا طرز تکلم ہے یا طرز تحریر ہے، اس میں توہین آمیز جملے ہوتے ہیں، اس میں حقارت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، اس میں تضحیک ہوتی ہے، ہیوملیشن ہوتی ہے۔ اور یہ بہت ایک تو یہ بالکل جائز، اس کو یہ نہیں قرار دیا جا سکتا، اور اس کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اس انداز کو اس کے گھر والے بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ اور ہمارے ہاں ٹی وی چینلز کے اوپر جب یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو حیا ہونی چاہیے، اس کو شرم ہونی چاہیے، تو یہ ایکچولی یہ سارے فکرے جو ہیں، کیونکہ تقریروں میں سیاستدان استعمال کرتے ہیں، جو کہ پھر میڈیا کے لوگ جو ہیں اس کو پکڑتے ہیں کہ اس نے یہ لفظ استعمال کیا، اور وہ آہستہ آہستہ پھر ایک پولیٹیکل ڈکشن ہو جاتی ہے۔ اور یہ اب آج کل یہ عام طور پہ چلتا ہے کہ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بے شرم ہے اور بے حیا، یہ گالی ہے ہمارے لحاظ سے، اور اس کو نہیں ہونی چاہیے۔ ایک لفظوں کا تقدس جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور انسانیت کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو ابھی پاکستان میں حالیہ طور پہ یہ واقعہ ہوا، ایک صحافی کو اغوا کیا گیا، سب نے اس کو کنڈیم کیا کہ یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو صحافی کا جو طرز تکلم ہے، طرز تحریر ہے، جس میں ہیوملیشن ہے، اور بہت جو ہے وہ جس کی تصدیق بھی نہیں کی جا سکتی، بعض ایسی چیزیں جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے کافی پرابلمز آ جاتے ہیں۔ یورپ میں تو اس طرح کی بات کر کے جو صحافی کے پھنسنے والی بات ہے کہ اس وقت اس کے خلاف سو ہو جائے گا، اور کورٹ جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرتی وہاں پہ ویسٹ میں۔ تو اس لحاظ سے وہاں پہ جب تک کسی کے پاس پورے ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں ہوتے تو وہ اس طرح کی گفتگو، خبر یا کسی قسم کی بات نہیں کرتا۔ تو لیکن یہاں پہ ہمارے پاکستان میں چونکہ شروع سے لے کے یہ کیسا ہے کہ قائد اعظم کے حوالے سے، مادر ملت فاطمہ جناح کے حوالے سے، اور بے نظیر بھٹو کے حوالے سے، اور کتنے بھی بڑے بڑے یہاں پہ گزرے ہیں معروف سیاستدان، ان کے حوالے سے انتہائی غیر اخلاقی مواد جو ہے وہ جو مخالفین ہیں انہوں نے استعمال کیا، اور جس کی وجہ سے ہماری اخلاقی قدریں جو ہیں وہ انجر ہوئی ہیں، وہ کوئی بہت زیادہ ان کو پروموٹ نہیں کیا گیا۔ اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے صحافی کو اغوا کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے گرفتار کرنا۔ جو گرفتار کرنا ہے، جو اغوا کرنا ہے، اس کا تعلق ہے کہ اس کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے اٹھا لینا، اور یہ عموماً ایجنسیوں کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گرفتار کرنا یہ پولیس کا ہوتا ہے، کہ اس کے پاس پولیس ایف آئی آر ہے، اس کے پاس وارنٹ گرفتاری ہیں، اور وہ ایک پورا ایک مقدمے کی سچویشن ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ سچویشن ہے کہ جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ ہماری ایجنسی، ان میں ہمارے ہی جو فوج ہے، یہ جتنے بھی ادارے ہیں اس میں ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، وہ کوئی بیگانے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ قانون سے ماورا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی پوزیشن
डिस्टर्ब होती है। हमारी जो एजेंसियाँ हैं वो पाकिस्तान की सलामती के लिए, टेररिज्म के ख़िलाफ़ उनका बहुत बड़ा किरदार है। जो गैर मुल्की फंडिंग होती है पाकिस्तान में, या उनको जो मुख्तलिफ़ ग्रुपों को फंडिंग होती है जो, तो उसके ख़िलाफ़ वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं। उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है पाकिस्तान के दिलों में। लेकिन अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम आता है, या अगर वो किसी कार्रवाई में होते हैं कि उन्होंने किसी बंदे को उठाया है, तो ये आप देखें कि ये उनकी इज़्ज़त में कमी होगी। और पाकिस्तानी जो मुहिब वतन पाकिस्तानी, वो कभी भी अपनी एजेंसियों को, अपने इदारों को डिग्रेड होता नहीं देख सकता। तो इस लिहाज से बेशक उसको कानूनी अगर कोई इसका है, उसके साथ उससे एविडेंस मांगा जाए। अगर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया है, अदालत के ख़िलाफ़ किसी पे बात की है, अदालत उसी वक्त फ़ौरन बुला लेती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, कह रहे हैं आपने ये बात की है, क्या आपने बात की, क्या आपके पास सबूत है, और अगर नहीं है तो उसके ऊपर उसको सज़ा दी जाती। इसी तरह जो है वो अगर एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात होती है, तो उसको ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको दिन दहाड़े उठाएँ। ये आप उसमें आपको अपोलोजेटिक होना पड़ेगा इस मामले में। और हुए हैं इदारे इस तरह, अगर किसी ने कोई कभी की है बात, तो उसके लिहाज से सीधी सी बात है कि उसको एविडेंस मांगा जाए। और पिछले जो हमारे ISPR में इस तरह हुआ है कि उन्होंने कहा कि ये इदारों के बारे में ऐसी गलत लैंग्वेज इख्तियार की गई है, और हम इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, और उसको सब ने सपोर्ट किया, मीडिया ने भी उसको सपोर्ट किया कि इस चीज़ को हम जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकते, इसको हम ना टॉलरेट करेंगे, और कोई भी पाकिस्तानी इसको टॉलरेट नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो इस किसी भी तरह की कार्रवाई में अगर अगर कोई शामिल है, आई डोंट नो अबाउट, बिकॉज आई डोंट हैव एविडेंस, तो अगर उसमें कोई इदारे, हमारे जो खुफिया एजेंसी या कोई और इस्टेब्लिशमेंट के इदारे शामिल हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो इस चीज़ से अवॉइड करें, और हमारे इदारों की के साथ साथ इस चीज़ को शामिल करें कि उनकी कोई इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, उनकी डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए। हम उनकी इंटेग्रिटी को, उनकी रिस्पेक्ट को देखना चाहते हैं, और उनकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।